السلام علیکم۔ کہانی نفیسہ کی زبانی میں خوش آمدید۔ تذکرہ خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا۔ پارٹ 1، سلسلہ نسب۔ تورات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح مذکور ہے: ابراہیم بن تارخ بن ناہور بن سروج بن رعو بن فالح بن عامر بن شالح بن ارفکاشت بن سام بن نوح علیہ السلام۔ یہ تصریح تورات کے علاوہ کتب تاریخ کے بھی مطابق ہے۔ قرآن حکیم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتایا ہے اور تاریخی کتب میں تارخ لکھا گیا ہے۔ اہل علم نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ دونوں نام ایک ہی شخص کے ہیں۔ تاریخ اسمی نام ہے اور آزر وصفی نام ہے۔ آزر عبرانی زبان میں محب صنم کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ تارخ میں بت تراشی اور بت پرستی دونوں وصف موجود تھے، اس لیے اس کو آزر کہا گیا۔ قرآن حکیم نے اس کے وصفی نام ہی کو بیان کیا ہے۔ مشہور امام تفسیر مجدد المتوفی ہجری 103 نے لکھا ہے کہ آزر دراصل اس بت کا نام تھا جس کا وہ پجاری رہا ہے۔ اس نسبت سے اس کا نام بھی آزر پڑ گیا۔ قدیم زمانے میں بت پرست لوگ اپنے بچوں کے نام بتوں کے نام پر رکھ دیا کرتے تھے۔ تعارف: سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ قرآن حکیم نے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملت اسلام کے باپ اور اسلام کو ملت ابراہیم قرار دیا ہے۔ روایت بخاری میں بھی اس قسم کی تصریح ملتی ہے۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربانی کے بارے میں دریافت کیا تھا: ما ھذہ الاساغی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ قرآن حکیم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اس طرح کروایا ہے۔ سورہ نحل کی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے: واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کے فرما بردار تھے، بالکل ایک رخ تھے اور شرک کرنے والوں سے نہ تھے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے انہیں منتخب کر لیا تھا اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا، اور دنیا میں ان کو بھلائی دی اور آخرت میں یقیناً صالحین میں ہوں گے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: سورہ ال عمران کی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے: ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، البتہ وہ ایک خدا کی طرف جھکنے والے مسلمان تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے جس سورۃ مریم کی آیت کا ترجمہ: اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، بے شک وہ مجسم سچائی اللہ کے نبی تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، سورۃ انبیاء کی ایک آیت کا ترجمہ: اور بلا شبہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت شروع ہی سے بخشی تھی اور ہم ہی اس کو جاننے والے ہیں۔ تورات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اس طرح آیا ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبے عدر کے باشندے اور اہل فدان میں سے تھے۔ ان کی قوم بت پرست تھی اور انجیل میں تصریح ہے کہ ان کے والد نجاری کا پیشہ کرتے تھے اور اپنی قوم کے مختلف قبائل کے لیے لکڑی کے بت بناتے اور فروخت کرتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، اور وہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ نفع و نقصان کا ان سے کوئی واسطہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور قرآن حکیم: چونکہ ملت ابراہیمی کا پیغام قرآن حکیم کی رشد و ہدایت کا پیغام ہے، اس لیے قرآن حکیم میں جگہ جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن حکیم کی 25 سورتوں میں 63 آیات کے ضمن میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ قوم ابراہیم: تاریخی عالم میں شاید یہ پہلی قوم ہوگی جس کا سرکاری مذہب بت پرستی تھا۔ بت سازی اور بت پرستی جس درجے سے اس قوم میں پائی جاتی تھی، اس کی مثال بھی دشوار ہوگی۔ ایسے گھناؤنے ماحول میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آنکھ کھولی تو صنم پرست ماحول ہی دیکھا، مگر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، اور وہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ تو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں۔ وہ صبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ان بے جان مورتیوں کو میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا اور گڑھتا رہتا ہے، اور شام کو اس بت کے آگے سر جھکاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب کیفیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بے چین کر دیتی تھی۔ ان کا دل و دماغ اس حالت کو قبول کرنے کے لیے قطعاً آمادہ نہ ہوتا تھا۔ جو بت اپنی ذات میں ہی دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، بھلا وہ دوسروں کو کیا نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ عبادت کے وہی لائق ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کا مالک و خالق ہو، اور جو ساری مخلوقات کی پرورش کرتا ہو۔ سورہ انبیاء کی آیت اسی عنوان سے متعلق ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ۔
جس کا ترجمہ یہ ہے، اور بلا شبہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اول ہی سے رشد و ہدایت عطا کی تھی اور ہم اس کے جاننے والے تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مجسمے کیا ہیں جن کو تم لیے بیٹھے ہو، کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پوجا کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہیں۔ لوگوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے لیے کوئی ان کے علاوہ حق بات لایا ہے یا یوں ہی مذاق کرنے والوں کی طرح کہتا ہے؟ ابراہیم نے کہا یہ بت تمہارے رب نہیں ہے بلکہ تمہارا پروردگار، زمین و آسمان کا پروردگار ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا قائل ہوں۔ باپ کو دعوت توحید۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ارد گرد جب یہ ماحول دیکھا کہ پوری قوم کی پورے بت پرستی، ستارہ پرستی اور مظاہر پرستی میں اس حد تک منہمک ہیں کہ اللہ واحد و برتر کی قدرت مطلقہ اور اس کی برتری کا کوئی تصور بھی قوم کے قلوب میں باقی نہ رہا، تو کمر ہمت جست کی اور ذات واحد کے بھروسے پر ان کے سامنے توحید کا پیغام رکھ دینے اور اعلان کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے اپنے گھر پر نظر ڈالی، خود ان کا اپنا گھر شرک کا سب سے بڑا مرکز نظر آیا۔ باپ آزر کی بت سازی پوری قوم کے لیے مرجع و محور بنی ہوئی ہے۔ فطرت نے آزادی کی دعوت حق کی ابتدا اپنے گھر ہی سے ہونی چاہیے، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر ہی کو مخاطب کیا اور فرمایا اے باپ، خدا پرستی کے لیے جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے، جس کو آباء و اجداد کا قدیم طریقہ کہا جاتا ہے، یہ زرعی گمراہی اور باطل پرستی ہے۔ صراط مستقیم وہی ہے جس کی میں دعوت دے رہا ہوں۔ ان بے جان مورتیوں میں جن کی حیثیت کھلونوں سے کم نہیں، عبادت و پرستش کے لائق کوئی بات نہیں، یہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ کسی کے کام آتے ہیں، بھلا ایسے بے جان و بے حرکت خدا یا شریک خدا کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ اے باپ، مجھ کو علم کی روشنی مل چکی ہے، اس روشنی میں آپ چل کر دیکھیے، آپ کو حق و باطل صاف نظر آئے گا۔ شیطان نے آپ کی راہ ماری اور آپ کو غلط راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ مجھے سخت اندیشہ ہے کہ کہیں شیطان کی طرح آپ بھی خدا کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس مخلصانہ پند و نصیحت کا باپ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ قبول حق کے بجائے آزر نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دھمکانا شروع کر دیا، کہنے لگا ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے اور ایک جانب اگر باپ کے احترام کا مسئلہ ہے تو دوسری جانب ادائے فرض اور امر الہی کا سوال، تو انہوں نے سوچا اور آخر وہی کیا جو ایسے برگزیدہ انسان اور اللہ کے جلیل قدر پیغمبر کے شایان شان تھا۔ باپ کی سختی کا جواب سختی سے نہیں بلکہ نرمی، حکمت اور اخلاق کریمانہ کے ساتھ یہ جواب دیا، اے باپ، اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج میرا آخری سلام عرض ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے سچے دین اور اس کے پیغام کو نہیں چھوڑ سکتا اور کسی حال بھی بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا۔ میں آج تجھ سے جدا ہوتا ہوں، مگر غائبانہ آپ کے لیے درگاہ الہی میں بخشش کی دعا کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو ہدایت نصیب ہو۔ سورہ مریم میں اس گفتگو کو اس طرح بیان کیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، یقیناً وہ مجسم سچائی اللہ کے نبی تھے۔ اس وقت کا ذکر کرو جب انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا، ابا جان، آپ کیوں ایسی چیز کی پوجا کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہے؟ ابا جان، علم کی ایک روشنی مجھے مل گئی ہے جو آپ کو نہیں حاصل ہے، لہٰذا آپ میرے پیچھے چلیے، آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ ابا جان، شیطان کی بندگی نہ کیجیے، شیطان تو خدائے رحمان کا نافرمان ہو چکا ہے۔ ابا جان، میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ خدائے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو گھیر لے اور شیطان آپ کا ساتھی ہو جائے۔ باپ نے یہ باتیں سن کر کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبود سے پھر گیا ہے؟ یاد رکھ، اگر تو ایسی باتوں سے باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دوں گا، اور اگر اپنی خیر چاہتا ہے تو اپنی جان سلامت لے کر مجھ سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا میرا سلام، اب میں اپنے رب سے آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا اور وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں نے تم سب کو چھوڑا اور انہیں بھی چن جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، امید کہ آپ اپنے پروردگار کو پکار کر محروم ثابت نہ ہوں گا۔ قوم کو دعوت توحید۔ باپ اور بیٹے میں جب اتفاق کی صورت نہ بنی اور آزر نے کسی طرح بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ آزر سے جدائی اختیار کر لی اور اپنی دعوت توحید اور پیغام رسالت کو مزید وسیع تر کر دیا۔ اب صرف باپ اور اہل خاندان ہی مخاطب نہ رہے بلکہ پوری قوم کو مخاطب بنا لیا، مگر قوم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو کب چھوڑنے والی تھی؟ اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور توحید کی اس دعوت کے سامنے اپنے باطل معبودوں کی طرح گونگے اندھے بہرے بن گئے۔ ان کے کان موجود تھے
مگر توحید کی آواز کے لیے بہرے تھے۔ آنکھوں میں بینائی ضرور تھی لیکن حق کی بصارت سے محروم، زبان میں گویائی کی طاقت تھی لیکن اقرار توحید کے لیے کنگ تھے۔ ایک موقع پر سورہ اعراف میں اسی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: ان کے دل ہیں پر سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ جو پاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں، یہی ہیں جو غفلت میں سرشار ہیں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے زور دے کر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ تم کو کسی بھی قسم کا نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں، تو کہنے لگے کہ ان باتوں کے جھگڑے میں ہم پڑنا نہیں چاہتے، ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے ہیں، لہٰذا ہم بھی وہی کریں گے۔ تب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خاص انداز سے خطاب اختیار فرما کر سوال کیا: اچھا تو میں تمہارے ان سب بتوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں اور ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اگر یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو اپنی حسرت نکال لیں، میں اپنے خالق و مالک پر اعتماد کر لیتا ہوں۔ یہ ایک ایسا چیلنج تھا جو قوم کو غور کرنے کے لیے کافی تھا، مگر آزر اور قوم نے طے کر لیا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کوئی بات سنی نہ جائے گی۔ اس طرح ان کا انکار بڑھتا ہی رہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت و موعظت کے اس مؤثر انداز کو سورہ شعراء میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنا دیجیے ان کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر، جب کہا انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو: تم جس کو پوجتے ہو؟ وہ بولے: ہم پوجتے ہیں مورتیوں کو۔ پھر سارے دن انہوں ان کے پاس لگے بیٹھے رہتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا: کیا وہ سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو، یا کچھ کرتے ہیں تمہارا یا کچھ برا؟ بولے: نہیں، پر ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو یہی کام کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا: بھلا دیکھتے ہو جن کو پوجتے رہتے ہو تم اور تمہارے باپ دادا اگلے زمانے کے، سو وہ سارے بت میرے دشمن ہیں، مگر رب العالمین جس نے مجھ کو پیدا کیا سو وہی مجھ کو راہ دکھاتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھ کو موت دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے مجھ کو امید ہے کہ میرے قصور کو معاف کر دے گا انصاف والے دن۔ اے میرے رب، مجھ کو حکمت عطا فرما اور مجھ کو نیکوں میں شامل کر دے، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری سے عطا کر، اور مجھ کو جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھ کو اس دن رسوا نہ فرما جبکہ لوگ سب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد، بنجر اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کریں گے یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس جہنم میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے: اللہ کی قسم، ہم تو سری گمراہی میں ہی تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست۔ اے کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ ستارہ پرستی یا خدا پرستی؟ بت پرست قوموں کے عقیدوں میں کچھ ٹھہراؤ نہیں ہوتا، وہ ہر چیز سے خائف ہو جاتے ہیں جس کے ذریعے نفع یا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی قوموں کے معبود جنگل کے درندے اور پانی کے جانوروں تک پائے جاتے ہیں۔ قوم ابراہیم میں جہاں بت پرستی تھی وہاں ستارہ پرستی بھی موجود تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت و حیات، ان کا رزق، نفع و نقصان، خشک سالی، فتح و شکست، غرض کارخانہ عالم کا نظم و نسق ستاروں اور ان کی حرکات کی تاثیر پر چل رہا ہے۔ اس لیے ان ستاروں کی خوشنودی ضروری ہے اور یہ ان کی پرستش کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ خام خیالی اور باطل عقیدہ ایسا نہیں تھا کہ قوم اس کو اپنے دلوں سے نکال دے، اور وہ اپنے خود ساختہ بتوں سے خود اتنے خائف تھے کہ ان کو برا کہنے والوں کے لیے ہر آن یہ تصور کرتے تھے کہ وہ ان کے غضب میں آ کر تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور ایسے اوہام پرستوں کے دلوں میں بلند ستاروں کی پرستش کے خلاف جذبہ پیدا کرنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس ستارہ پرستی کے خلاف بھی اپنی جدوجہد جاری رکھی اور قوم کے دماغوں کے مطابق ایک عجیب و دلچسپ پیرایہ بیان اختیار فرمایا۔ تاروں بھری رات میں ایک ستارہ خوب روشن تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ اپنے مقررہ وقت پر نظروں سے اوجھل ہو گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کچھ دیر کے بعد چاند آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوا اور دیکھ کر فرمایا: یہ میرا رب ہے۔
جب سحر کا وقت ہونے لگا تو چاند بھی مانند پڑنے لگا، اور جس قدر طلوع آفتاب کا وقت قریب ہوتا گیا، چاند کا جسم دیکھنے والوں کی آنکھ سے اوجھل ہونے لگا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس سے چاند کے رب ہونے کی نفی کے ساتھ ساتھ اللہ واحد کی ہستی کی جانب قوم کی توجہ ہو جائے۔ فرمایا، اگر میرا حقیقی پروردگار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم میں سے ایک ہوتا۔ صرف یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ تاروں بھری رات کا یہ قصہ ختم ہوا، دن نکلا تو آفتاب عالم تاب ظاہر ہوا اور پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس پر ایک نظر ڈال کر فرمایا، یہ ہے میرا رب اور یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر دن بھر چمکنے دمکنے کے بعد سورج بھی روپوش ہونے لگا اور آہستہ آہستہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی برت کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کا بھی اظہار کر دیا کہ طلوع و غروب ہونے والا بھلا اللہ کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ اے قوم، میں ان مشرکانہ عقائد سے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بیزار۔ بلا شبہ میں نے اپنا رخ صرف اس ایک ذات کی جانب کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ میں حنیف ہوں، مشرک نہیں۔ اس کا اعلان کرنا ہی تھا کہ قوم کا غیظ و غضب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ابل پڑا۔ اب باضابطہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگے اور طرح طرح کی دھمکیاں دینے لگے اور اپنے معبودوں کے قہر و غضب سے ڈرانے لگے کہ عنقریب وہ تیری توہین کا تجھ سے ضرور انتقام لیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بے خوفی کے ساتھ کہا کہ تم مجھے اپنے بتوں سے کیا ڈراتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے مجھے صحیح راہ دکھائی ہے۔ مجھے تمہارے بتوں کی کچھ پرواہ نہیں، تمہارے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں خدائے واحد کا ماننے والا ہوں جس کی دستے قدرت میں زمین و آسمان کی طاقت ہے، وہی میرا رب ہے، اسی پر میں اعتماد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ عظیم الشان حجت تھی جو اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بت پرستی کے خلاف ہدایت و تبلیغ کے بعد ستارہ پرستی کے روح میں ظاہر فرمائی۔ سورہ نام کی آیت کا ایک ترجمہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم نے اس طرح نظام سلطنت دکھائے تھے اور سب کے لیے اس لیے دکھائے تھے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ چنانچہ جب ایک رات ان پر طاری ہوئی تو انہوں نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولے ڈوبنے والوں کا میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی تو کہا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھ کو سیدھی راہ دکھا دی اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ البتہ میرا رب جو کچھ چاہے وہ تو ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں امن تو انہی کے لیے ہے اور راستی پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ اور دیکھو یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم پر دی تھی جس کے ہم مرتبے بلند کرنے چاہتے تھے، اس کو علم و دلیل کا برہان دے کر بلند کر دیتے ہیں، اور یقیناً تمہارا پروردگار حکمت والا، علم رکھنے والا ہے۔ بتوں کی بے بسی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں رشد و ہدایت کی راہ بتلا دی تھی، اپنے منصب کا بنیادی مقصد توحید خالص کو پیش کرنا تھا جس کی زد میں بت پرستی اور کواکب پرستی آتی تھی، بڑا نازک کام تھا، اس وجہ سے بھی کہ یہ قوم کا سرکاری مذہب بھی تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے افہام و تفہیم کا جو طریقہ اختیار فرمایا تھا اس کی بنیاد صرف عقل و دلائل یا براہین پر نہ تھی بلکہ حقیقت کو فطری دلائل کی سادگی کے ساتھ واضح کرنا تھا۔ اس لیے کبھی کبھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام فطری اور مشاہداتی طریقوں سے قوم کو توحید کی طرف متوجہ کرنے کا طرز اختیار فرمایا کرتے تھے۔ گزشتہ تذکرے میں اسی مشاہداتی طریقے سے قوم کو کواکب پرستی سے بیزار کروا دیا کہ ستارے خواہ شمس و قمر ہی کیوں نہ ہوں رب کہلانے کے قابل نہیں، جو ڈوبتا ہو زوال پذیر ہو وہ کس طرح اللہ کہلانے کا مستحق ہے۔ اب یہاں بتوں کی بے بسی اور بے چارگی کا آنکھوں دیکھا منظر قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قوم نے جب دلائل و براہین کے بعد بھی دعوت اسلام قبول نہ کی اور اسلام پرستی کو
پرستی میں اس طرح مبتلا رہی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کے بعض افراد سے یہ کہہ دیا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا۔ چونکہ بات کچھ صاف واضح نہ تھی، اس لیے قوم نے اس جانب کچھ توجہ نہ کی۔ حسن اتفاق کے قریب ہی زمانے میں قوم کا ایک مذہبی میلہ پیش آ گیا۔ جب سب اس کے لیے چلنے لگے تو کچھ لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ چلیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اول تو انکار فرمایا، پھر جب اس جانب سے اصرار بڑھنے لگا تو ستاروں کی جانب نگاہ کی۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے کہ کسی شدید تردد کے وقت آدمی کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے فطری طور پر ایک نگاہ آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہے، اس طرف اس کا یہ دیکھنا کسی خاص مقصد کے تحت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد معاون سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں کچھ بیمار سا ہوں۔ چونکہ قوم کو کواکب پرستی میں مبتلا تھی، اس لیے وہ یہ سمجھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کسی ستارے کے اثر بد میں مبتلا ہیں۔ یہ سوچ کر بغیر کسی اصرار کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر میلے میں چلے گئے۔ یہ ساری قوم بادشاہ، کاہن اور مذہبی پیشوا میلے میں مصروف اور شراب و کباب میں مشغول تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے نظام عمل کی تکمیل کروں اور عملی طور پر قوم پر یہ واضح کر دوں کہ یہ دیوتاؤں کی حقیقت کیا ہے۔ موقع پا کر جبکہ پجاری اور مجاور موجود نہ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مرکزی بت خانے میں گھس گئے۔ دیکھا تو وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلووں اور پھلوں، میووں اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طنزیہ لہجے میں چپکے چپکے ان مورتیوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ موجود ہے، ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے، میں بات کر رہا ہوں، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس کے بعد ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کاندھے پر تبرر رکھ کر واپس لوٹ گئے۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو مندر میں بتوں کا یہ حال پایا، سخت برہم ہوئے اور ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا، کس نے کیا؟ ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی بتوں کے ساتھ اپنی خفیہ تدبیر کا تذکرہ کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ اس شخص کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے دیوتاؤں کو دشمن بھی ہے۔ کاہنوں اور سرداروں نے جب یہ سنا تو غم و غصہ سے سرخ ہو گئے اور کہنے لگے، اس کو مجمع کے سامنے پکڑ لاؤ تاکہ یہ سب دیکھیں مجرم کون ہے۔ یہ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منہ مانگی مراد تھی، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ بات صرف پجاریوں، مجاوروں ہی کے سامنے نہ ہو بلکہ عام لوگوں میں بھی موجود ہو، تو سب دیکھ لیں کہ یہ بت جو ان کے قاضی الحاجات بنا رکھے ہیں وہ کتنی بے بس ہیں اور خود یہ پجاری حضرات ان کو کیا سمجھتے ہوں گے۔ اس طرح ان پجاریوں سے بھی وہی حماقت سرزد ہوئی جو فرعون سے سرزد ہوئی تھی۔ اس نے بھی جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرانے کے لیے ملک بھر کے خلقت جمع کی تھی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب کے سامنے یہ ثابت کرنے کا موقع مل گیا کہ وہ جو کچھ لائے ہیں جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے دشمنوں نے آپ یہ موقع فراہم کر دیا کہ وہ عوام کے سامنے ان کے مکر و فریب کا طلسم توڑ دیں۔ الغرض جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے لائے گئے تو بڑے رعب و ادب کے ساتھ روباب سے ان لوگوں سے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے تمہارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب وہ موقع آ گیا ہے جس کے لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی تھی۔ مجمع موجود ہے، عوام دیکھ رہی ہے اور ان دیوتاؤں کا کیا حشر ہوا ہے، اس لیے اب کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کو عوام کی موجودگی میں ان کے باطل عقیدے پر نادم کر دینے کا وقت ہے، تاکہ عوام کو آنکھوں دیکھ کے معلوم ہو جائے کہ آج تک ان دیوتاؤں سے متعلق جو کچھ ہم سے یہ پجاری و مجاور کی جماعت کہا کرتی تھی سب مکر و فریب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت متانت سے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان سب بڑے سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس جملے کا مطلب ان کے اس سردار نے کیا ہے کا اشارہ بڑے بت کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی۔ اگر پہلی بات ہو تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ان کے عقائد پر ایک طنز کا ہم معنی ہے، یعنی اگر ان کے نزدیک واقعی یہ خدا ہیں تو انہیں اپنے بڑے خدا کے متعلق یہ شبہ ہونا چاہیے کہ شاید بڑے حضرات ان چھوٹے حضرتوں سے کس بات پر بگڑ گئے ہوں اور ان سب کا کچھ عمر بنا ڈالا ہو۔ اور اگر دوسرا مفہوم مراد لیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ منشا اس کارروائی سے تھا کہ بتوں کا یہ حال دیکھ کر شاید ان لوگوں کا ذہن میری ہی طرف منتقل ہو جائے گا اور یہ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھ کو پھر ان سے صاف صاف بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منہ مانگی مراد تھی۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یقینی حجت اور دلیل کا ان کاہنوں اور مجاوروں کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا؟ وہ ندامت میں ڈوب گئے اور ان پر ایک سکتہ چھا گیا، سوچنے لگے کہ اس کا کیا جواب دیں۔ آخرکار اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔ بعد ازاں اپنے سروں کو نیچے جھکا کر کہنے لگے، اے ابراہیم، تو خوب جانتا ہے کہ یہ بولنے والے نہیں ہیں،
اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس مقصد کو پورا کر لیا جس کے لیے انہوں نے قوم کے مرکزی بت خانے میں اتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ علاوہ ازیں بت شکنی کے اس فعل کو بڑے بت کی طرف منسوب کرنا، اس کا مقصد جھوٹ بولنا نہ تھا بلکہ اپنے مخالفین پر حجت قائم کرنا تھا، تاکہ یہ لوگ خود اپنی زبان سے اقرار کر لیں کہ ان کے معبود بالکل بے بس ہیں، جو اپنے ذاتی نقصان تک کو دور نہیں کر سکتے تو پھر دوسروں کے نفع نقصان کے مالک کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت و دلیل کامیاب ثابت ہوئی اور قوم نے اعتراف کر لیا کہ ظالم ہم ہی ہیں، اور ان کو زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ ہمارا یہ دیوتا جواب دینے یا بولنے کی قطعاً طاقت نہیں رکھتے، جبکہ یہ نفع و نقصان کے مالک ہوں۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی بے کسی اور بے بسی کو قوم کے سامنے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ مشاہدہ کروا دیا، اور قوم نے سر جھکا کر اس کو تسلیم بھی کر لیا۔ قرآن حکیم نے اس تفسیر کو اس طرح بیان کیا۔ سورہ انبیاء کی آیت کا ترجمہ۔ اور ہم نے زمانہ موسوی سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی شان کے مناسب خوش فہمی عطا کی تھی، اور ہم نے ان کے کمالات کو خوب جانتے تھے۔ جب کہا انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کی عبادت پر تم لوگ جمے بیٹھے ہو، انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے لیے کوئی سچی بات لایا ہے یا مذاق کرنے والوں میں سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب ہی وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بتوں کی ضرور خبر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ جب آ کر انہوں نے اپنے خداؤں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی ظالم ہے وہ شخص۔ بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر ان لوگوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ظالم ہو۔ پھر اپنے سروں کو نیچے جھکا کر کہنے لگے، اے ابراہیم علیہ السلام، تم خوب جانتے ہو کہ یہ بولنے والے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ لوگوں نے کہا کہ جلا ڈالو ابراہیم علیہ السلام کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ سورہ صفات کی ایک آیت کا ترجمہ۔ اور نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والوں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جبکہ وہ اپنے رب کی طرف صاف دل سے متوجہ ہوئے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اپنی قوم سے کہا، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے معبودوں کو چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو ایک نگاہ بھر کر دیکھا اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں، غرض وہ لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر یہ ان بتوں کے گھر جا گھسے اور بتوں سے کہنے لگے، آپ حضرات کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا، بولتے بھی نہیں ہو؟ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑے اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ سب وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم ان چیزوں کو پوجتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، حالانکہ تم کو اور تمہاری ان بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے؟ انہوں نے آپس میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آتش خانہ تیار کرو اور اس کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک کارروائی کرنا چاہی تھی، مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ بادشاہ وقت کو دعوت توحید۔ ابھی یہ مشورے ہی ہو رہے تھے کہ شدہ بادشاہ وقت نمرود تک یہ باتیں پہنچ گئیں۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوا کرتا تھا، اور یہ رعایا کہ صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے بلکہ خود ان کو رب اور مالک بھی سمجھتے تھے، اور رعایا بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح اس کو اپنا خدا اور معبود مانتی تھی، اور اس کی بھی اس طرح پرستش کرتی تھی جس طرح دیوتاؤں کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ پاس و ادب کے ساتھ پیش آتی تھی، اس لیے کہ وہ صاحب عقل و ہوش ہوتا تھا اور مالک تخت و تاج بھی۔ نمرود کو جب معلوم ہوا تو آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اگر اس شخص کی دعوت تبلیغ کی سرگرمیاں اسی طرح جاری رہیں تو یہ میری ملوکیت اور الوہیت سے بھی رعایا کو برگزیدہ کر دے گا، اور اس طرح باپ دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ ہی سلطنت بھی زوال میں آ جائے گی، اس لیے اس کا قصہ ہی تمام کر دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے دربار میں پیش کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود ظالم کے دربار میں حاضر کیے گئے تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تو باپ دادا کی دین کی مخالفت کس لیے کرتا ہے اور مجھ کو رب ماننے سے کیوں انکار کرتا ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدائے واحد کا بندہ ہوں، اس لیے اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ ساری کائنات اور تمام عالم اسی کی مخلوق ہے اور وہی اس سب کا خالق و مالک ہے۔ تو بھی اس طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں، پھر تو کس طرح رب یا خدا ہو سکتا ہے، اور کس طرح یہ گنگے بہرے لکڑی کے بت خدا ہو سکتے ہیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر میرے علاوہ تیرا کوئی خدا ہو سکتا ہے تو اس کا یہ وصف بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں موت و حیات ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی بخشتا ہے۔ کچھ فہم نمرود موت و حیات کی حقیقت سے ناشنا کہنے لگا، اس طرح تو موت و حیات میرے قبضہ و قدرت میں بھی موجود ہے۔ یہ کہہ کر اسی وقت ایک بے قصور آدمی کے بارے میں جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ جلاد نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ایک قتل کی سزا یافتہ مجرم کو جیل سے بلا کر حکم دیا کہ جاؤ، ہم نے تمہاری جان بخش دی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا، دیکھا میں کس طرح موت و حیات کا مالک ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہوا تو یہ بد فہم ہے، رعایا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، موت و حیات کے معنی ہی نہیں سمجھ سکا، اس کے ہاں علم تو کجا عقل تک نہیں ہے، لہٰذا عقل و دلیل اس کے لیے مفید نہیں ہے، کوئی مشاہداتی بات ہی اس کو فائدہ دے سکتی ہے، اس لیے دوسرا عنوان اختیار فرمایا اور ایسی دلیل پیش کی جس کا صبح و شام ہر شخص آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے اور شب و روز کی زندگی میں اس کے سابقہ پڑتا رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس ہستی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہوں جو روزانہ صبح سورج کو مشرق ہے اور مغرب کی جانب لے جاتا ہے، بس اگر تو بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا۔ یہ سن کر نمرود مبہوت اور لاجواب ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت پوری ہو گئی، کیونکہ نمرود کو اس کا جواب دینے کے لیے 3 ہی صورتیں تھیں۔ اول یہ کہ وہ کہہ سکتا کہ ہاں مغرب سے سورج نکالنے کی مجھ میں قدرت ہے، دوم یہ کہ آفتاب پر میری قدرت نہیں ہے، تیسرا یہ کہ اس وقت مغرب سے سورج نکال کر دکھا دیتا۔ لیکن یہ ساری صورتیں ایسی تھیں جس کا وہ خود قائل نہ تھا، اس لیے اپنے آپ کو خاموش رکھنا ہی مناسب سمجھا۔ بعض غیر مسلموں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل پر اعتراض کیا ہے کہ اگر نمرود یہ کہہ بیٹھتا کہ ابراہیم علیہ السلام تو ہی اپنے خدا سے یہ کام کر دکھا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس کا کیا جواب ہوتا، لیکن یہ اعتراض ہی نہایت کمزور اور سطحی ہے۔ دراصل یہ اعتراض مدعی سست اور گواہ چست والوں کا ہے۔ نمرود جانتا تھا کہ جس قوت و اعتماد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت پیش کی ہے اس کا تقاضا یہی تھا کہ اگر وہ ایسا کہہ دیتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پورا بھی کر دکھاتے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بے شمار تائیدات دیکھ چکا ہے، اس لیے ایسی ہمت نہ کر سکا۔ علاوہ ازیں اس کو خود اپنی عاجزی اور بے چارگی کا شدید احساس بھی تھا، لہٰذا اس اعتراض کا موقع ہی نہ تھا، خاموشی میں ہی اپنی نجات سمجھی۔ قرآن حکیم کی سورہ بقرہ میں اس گفتگو کو مختصراً پیرا میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ، کیا تو نے نہ دیکھا اس شخص کا واقعہ جس کو اللہ نے بادشاہت بخشی تھی، اس نے کس طرح ابراہیم سے اس کے پروردگار کے بارے میں مناظرہ کیا۔ جب کہا ابراہیم نے میرا پروردگار تو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، بادشاہ نے کہا میں بھی زندگی بخشتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اس کو مغرب سے نکال۔ بس وہ کافر بادشاہ مبہوت اور لاجواب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے والوں کو راہ یاب نہیں کرتا۔